قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی پہلے سپارے کی ایک آیہ مقدسہ کے چند الفاظ تلاوت کیے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی کتاب یعنی قرآن مجید یتلونہ حق تلاوت، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ قرآن مجید جو ہے، کتاب الہی جو ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے امت مصطفیٰ کو عظیم انعام دیا گیا۔ بھیجنے والا پروردگار ہے، لانے والے جبریل امی ہیں، اور جس قلب مطہرہ پہ نازل ہوا وہ قلب مبارک پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہ قرآن آیا کس کے پاس؟ اہل ایمان کے پاس۔ اور اللہ بے نیاز فرماتا ہے آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی۔ تو جو رب گفٹ دے، رب ذوالجلال ایک انعام دے، کتاب دے، بندہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بزرگوں کی نشانی ہے، میرے باپ کی نشانی ہے، میرے شیخ کی نشانی ہے، میرے استاد کی نشانی ہے۔ قرآن جس کے پاس ہے یہ کسی دنیا والے نے اسے نہیں دیا، پروردگار نے اسے عطا کیا۔ اور اس کا دیا ہوا کلام اگر انسان اپنے پاس نثر محفوظ کر سکے، اور اس کا بڑا آسان سا ہے، اس کا دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، تو کتنا عظیم ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہم سمجھنے والی ہیں۔ ہر ایک کے حقوق ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں، حقوق کی پامالی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور قرآن کے حقوق کیا ہے؟ قرآن کے حقوق یہ ہیں کہ اسے درست پڑھا جائے، صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اور پھر جو اس کے اندر احکامات ہیں اللہ رب العزت نے نازل کیے ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس پہ قرآن بھی خوش ہوتا ہے، صاحب قرآن بھی خوش ہوتا ہے، اور قرآن نازل کرنے والی ذات پروردگار عالم کی بھی خوش ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید اللہ کا وہ عظیم عطیہ ہے جو اس کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، یہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ معزز حاضرین، آج ہماری حالت بڑی دیگر معاملات کی طرح اس معاملے میں بڑی دیگر ہے۔ وہ یہ ہے، پہلی چیز تو ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت بھی نہیں رہا ہمارے پاس۔ دوسری چیز، اگر پڑھا بھی ہے، اکثریت ہماری عرصہ طویل کے بعد کوئی ہاتھ لگایا۔ یہ قرآن مجید جو ہے حروف تہجی 29 ہے، ہر حرف کا ایک مقام ہے، جسے فن میں قرات میں مخارج کہتے ہیں۔ اس کے نکلنے کی ایک جگہ ہے، اور ہر حرف کے ایک معانی ہے۔ جب اس حرف کے ساتھ ایک لفظ بنتا ہے، کئی حروف ملتے ہیں، پھر ایک لفظ بنتا ہے، کئی الفاظ ملتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک جملہ بنتا ہے، اور وہ کلمہ جو بنتا ہے، اب جب درست نام ہی نہ لیا جائے تو پھر کیا ہے؟ اکثر ہمارے مہربان ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ ہم سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، سورہ الرحمن بھی پڑھتے ہیں، سورہ مزمل شریف بھی پڑھتے ہیں، فلاں وظائف بھی پڑھتے ہیں، لیکن گھر کے حالات جو کہ تو ہیں، تو اس میں کیا کلام مجید کا اثر ختم ہو گیا؟ نہیں، کلام مجید کا اثر ہے،
ہمارے پڑھنے میں کمی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک ہی مثال آسان سی عرض کرتا ہوں۔ ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے، بحیثیت مسلمان ہر بندہ تلاوت کرتا ہے، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں وہی جیسے میں نے عشاء کی نماز پہ بھی عرض کیا تھا، حلوے والا جو ہے وہ ہے، اور اکثریت ہماری کیا پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پورا لفظ ہی ہم غلط پڑھتے۔ جب ہماری، میں یقین جانیے جب پیچھے دیکھتا ہوں، چونکہ عرصہ طویل ہو گیا محلے میں، جو بچے اس ٹائم چھوٹے چھوٹے تھے اب وہ جوان شادی شدہ ہو گئے، تو جن بچوں نے مسجد میں آ کر رخ ہی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں ہے، بیٹھے نہیں، انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھ لیا؟ جو نماز بھی ترچھی آئی تو خدا کے لیے آئے۔ یہ دنیا کا ساز و سامان یہیں کا یہی رہ جائے گا، یہ دنیا کا مال و متاع یہی رہ جائے گا۔ ایک دفعہ آپ دیکھیں معاشرے میں کبھی کسی کی جان نکلی اور گھر والوں نے کہا ہو کہ ابے نے بڑی محنت سے مکان بنایا ہے، 2 دن سے مکان میرا لینے دو۔ ابے نے بڑی محنت کے ساتھ گاڑی لی ہے، اسے 2 دن اسی گاڑی کے اندر AC چلا کے لٹا دو۔ فوری پہلے جیب کی تلاشی ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، میرا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن جو نیک اعمال ہوں گے، تلاوت کلام الہی ہوگی، ہر چیز کے حصے کر لیے جائیں گے۔ علم کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اور پھر علم نافع، قرآن کا علم، سبحان اللہ، یہ دنیا میں بھی نفع بخش، قبر حشر میں بھی نفع بخش، یہ انسان کو غلامی سے سرداری کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ گورنر تھے مکہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے حج کے لیے آئے، انہوں نے مکہ چھوڑ کر ان کی زیارت کے لیے آئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اختصاص سے واقعہ کر رہا ہوں، قرآن کی عظمت کے لحاظ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نافع بن عبد الحارث آپ ادھر آ گئے ہیں، پیچھے مصلی امامت پہ لوگوں کا امام کسے بنا کے آئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں عبد الرحمن بن حضرت عبد الرحمن کو بنا کے آیا۔ یہ ایک غلام تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو انہوں نے قبیلہ قریش کا ایک غلام کو سردار بنا دیا۔ قبیلہ قریش کا ایک غلام کو سردار بنا دیا ہے۔ تو نافع بن عبد الحارث فرمانے لگے، اے عمر، مجھے مکے میں اس سے زیادہ حسین کوئی قرآن پڑھنے والا نظر ہی نہیں آیا۔ قرآن کی وجہ سے اس غلام کو میں نے قریش کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن جب دنیا میں اتنی سرداری ہے تو پھر قبر حشر میں تو بے نیاز نے خود عطا کرنا ہے۔ معزز حاضرین، تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حروف کا خیال رکھا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور الحمدللہ اس کا معنی اور بنتا ہے تمام ہلاکتیں۔ بظاہر ہم ثواب کما رہے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے عشاء کی نماز میں جو درس چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں چلیں گے، تو کوشش کیجئے خود بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی طرف راغب کریں، اور درست پڑھنے کا، تھوڑا پڑھ لیں، درست پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید